ساتھیوں، ایک زمانہ گزر چکا۔ اس زمانے میں 4 ساتھی گزرے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک ساتھی ایک جگہ سے کھانا اتنا آیا کہ ایک ساتھی پیٹ بھر کر کھا سکتا تھا، ورنہ اور تینوں ساتھیوں کو بھوکا رہنا پڑتا۔ میں ان لوگوں کے لیے یہ سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان لوگوں کو بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں جو حضرات دینی محفلوں کو، دینی جلسوں کو اور دینی خانقاہوں میں بیٹھنے سے اکتا گئے ہیں اور اپنے گھروں میں وہ آرام کی اور چین کی نیند سوتے ہیں، ان لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک زمانہ گزر گیا، اس میں 4 ساتھی گزرے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک جگہ سے کھانا اتنا آیا کہ ایک ساتھی پیٹ بھر کر کھا سکتا تھا، ورنہ اور تینوں ساتھیوں کو بھوکا رہنا پڑتا۔ اب چاروں ساتھیوں نے مشورہ کیا، میٹنگ کی کہ بھئی رات میں سو جاتے ہیں، اور رات میں جس کو اچھا خواب نظر آئے گا وہ صبح سویرے اٹھ کر کے اپنا خواب بیان کرے گا، جسے اچھا خواب نظر آئے گا وہ صبح سویرے اٹھ کر ایک آدمی کے کھانے کو کھا لے گا۔ اب بات طے ہو گئی، رات میں آرام کرنے لگے چاروں ساتھی۔ صبح ہوئی، ایک ساتھی کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے کہنے لگا کہ بھئی آپ نے اگر اپنے آپ کو دیکھا ہوگا تو زمین پر دیکھا ہوگا تو میں تو خواب میں پہلے آسمان پر گھوم رہا تھا، جہاں اللہ کا نور اور اللہ کی تجلی مجھے حاصل ہو رہی تھی، آپ لوگوں کو کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے؟ دوسرا ساتھی کہنے لگا میرے عزیز آپ نیچے بیٹھ جائیے۔ وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے میرے عزیزوں، میں خواب میں چوتھے آسمان پر گھوم رہا تھا، ارے جہاں اللہ کا نور اور اللہ کی تجلی مجھے حاصل ہو رہی تھی، آپ لوگوں کو کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے؟ تیسرا ساتھی سوچنے لگا کہ بھئی پہلا ساتھی پہلے آسمان پر، دوسرا ساتھی چوتھے آسمان پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں 5ویں آسمان پر چلا جاؤں تو چوتھا ساتھی، ڈر تھا اسے، چوتھا ساتھی چھٹے آسمان پر نہ چلا جائے، اور اگر میں چھٹے پر چلا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چوتھا ساتھی بچا ہے خواب بیان کرنے کے لیے وہ 7ویں آسمان پر نہ چلا جائے۔ اب تیسرا ساتھی کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے کہنے لگا اے میرے عزیزو، اے میرے دوستوں، میں خواب میں 7ویں آسمان پر گھوم رہا تھا، ارے سامنے سے اللہ کا عرش نظر آ رہا تھا، کیا خوشنما منظر تھا، کیا اچھا سما تھا، کھانے کا حقدار زیادہ میں ہوں، کھانا مجھے دے دیجیے۔ اب تینوں ساتھی چیخ کر کے چلا کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب جو چوتھا ساتھی بچا وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا ہے۔ تینوں ساتھیوں نے اپنا خواب بیان کر دیا۔ اب اسے کہنے لگے اے بھائی تو بھی اپنا خواب بیان کر، تجھے کیا نظر آیا، تو نے کیا پایا؟ میرے عزیزوں کان کھول کر کے سن لیجئے، یہ جو بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو واقعی غفلت کی لمبی چادر تان کر کے لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں اور دنیا کمانے کے چکر میں لگے ہیں، وہ بھول گئے کہ اس دنیا کو بھی چھوڑ کر کے جانا ہے۔ ذرا کان کھول کر کے سنیے میرے عزیزوں۔ اب چوتھا ساتھی جو گھٹنے میں سر دیے بیٹھا ہے، اس سے درخواست کی ان تینوں ساتھیوں نے کہ بھائی تو بھی تو اپنا خواب بیان کر، تجھے کیا نظر آیا، تو نے کیا پایا؟ اب وہ دبی ہوئی آواز میں ہلکے سے اپنی گردن کو اٹھا کر کے کہتا ہے اے میرے عزیزو، میں کیا اپنا خواب بیان کروں، مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے پتا نہیں۔ جس وقت رات میں سویا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا، کوئی بھوت پریت جنات تلوار لے کر مجھے مارنے کے لیے، مجھے قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اور آ کر کے یہ کہنے لگا تھا کہ یا تو یہ سارا کھانا کھا جا ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔ جب اس نے یہ جملہ کہا کہ یا تو یہ سارا کھانا کھا جا میں تیری گردن اڑا دوں گا، اور پھر میں نے سارا کھانا کھا لیا، تو وہ تینوں ساتھی ناراض ہو گئے، غصے میں تنتنا گئے، سرخ ہو گئے اور کہنے لگے اے بھائی جب وہ بھوت پرے جنات تجھے مارنے کے لیے، تجھے قتل کرنے کے لیے آیا تھا تو اپنی مدد کے لیے ہمیں تو جگا لیتا، ہم تیرے بہی خواہ تھے، تیرے پاس آرام کر رہے تھے، تیرے دوست ہیں، ہمیں جگا لیتا۔ اب میرے بھائی کان کھول کر کے سننا یہ جملہ اس بھائی کا، اس نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا اے عزیزو، میری آواز دنیا تلک ہی تو جا سکتی تھی، میری آواز دنیا تلک ہی تو جا سکتی تھی، میری آواز پہلے آسمان پر کہاں سے جاتی، میری آواز چوتھے آسمان پر اور 7ویں آسمان پر کہاں سے جاتی؟ تو میرے بھائی اس واقعے سے بتانے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو سو گیا وہ کھو گیا۔
جو سو گیا وہ کھو گیا، اور جو جاگ لیا اس نے کچھ پا لیا۔ یقین جانیے آج ہم غفلت کی چادر اوڑھ کر کے سوئے ہوئے ہیں، لمبی چادر تان کر کے آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ میرے عزیزوں میں پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ اس چادر کو جو غفلت کی ہم تان کر کے سوئے ہوئے ہیں، اسے اتارنے کی ضرورت ہے، رب کی بارگاہ میں آنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے، رب کو منانے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے، گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ یقین جانیے میرے بھائی، اگر بغیر اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہم مر گئے تو مر ہی جائیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہے میرے عزیزوں۔ اس لیے میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، یہی درخواست ہے کہ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ یقین جانیے اگر تم نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو منا لیا، تم اللہ کے ہو گئے، اللہ کو اپنا بنا لیا، تو دنیا کی کتنی بھی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، آپ کا ذرہ برابر بھی بال ٹیڑھا نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا تھا، آج نوجوان کا حال دیکھو، بزرگوں کا حال دیکھو، بچوں کا حال دیکھو، ہماری خواتینوں کا حال دیکھو، بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میری یہی گزارش ہے آپ سے کہ آپ یقیناً اس غفلت کی چادر کو اتار کر رب کی بارگاہ میں آئیے اور دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی، ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم سب کی نمازوں میں جان اور دھیان پیدا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔